بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا پہلا بند اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ بند نمبر 1 ہے: گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو ہے کہ الحجر وہ حرارت کے العماں، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ شاعر میر انیس۔ تشریح: اردو شاعری میں مرثیہ گوئی بھی ایک مقام رکھتی ہے اور مرثیہ گوئی میں میر انیس کو خاص مقام حاصل ہے۔ انہوں نے تمام عمر مرثیہ لکھنے میں گزاری اور مرثیہ لکھنے اور پڑھنے میں اوج کمال حاصل کیا۔ انہیں لفظی تصویر کشی، واقعہ نگاری، جذبات نگاری اور منظر نگاری میں ملکہ حاصل تھا۔ یہ نظم ان کے طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل اور منظر نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ اس میں وہ میدان کربلا میں جنگ کے روز کی منظر کشی کرتے ہیں تاکہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہونے والے مصائب و آلام کی شدت کو محسوس کیا جا سکے۔ یہ نظم حیت کے اعتبار سے مسدس ہے۔ اس بند میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ میدان کربلا کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو جو گرمی تھی اس کی شدت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کو ڈر ہے کہ اس نے اگر اس گرمی کو اور اس کی شدت کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی جسارت کر لی تو اس کی زبان شمع کی مانند جل کر نہ رہ جائے۔ یہاں شمع کی خوبصورت تشبیہ استعمال کی گئی ہے اور زبان کی نوک کو شمع کی نوک سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ میدان کربلا میں اس قدر لو اور گرمی کی حدت تھی کہ شاعر خدا کی پناہ طلب کرتے ہیں خدا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کے ریگستان کی گرم ہوا اور گرمی کی شدت نقطہ کمال پر تھی۔ میدان کربلا کی زمین سورج کی تپش کی وجہ سے انگارہ بن کر دہک رہی تھی اور لال سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ بقول شاعر: قدموں میں تپتی ریت تھی چاروں طرف تھی آگ، قدموں میں تپتی ریت تھی چاروں طرف تھی آگ، اور زندگی کے سر پہ کوئی سائبہ نہ تھا۔ زمین کے ساتھ ساتھ آسمان بھی اس گرمی سے متاثر ہو رہا تھا۔ آسمان پر زوفتاری تھا اور اس کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ تمام مخلوقات کو اس قیامت کے گرمی میں ٹھنڈے پانی کی تلاش تھی کہ اس کی بدولت گرمی کی شدت کا کسی حد تک مقابلہ کیا جا سکے، مگر مخلوق کو ٹھنڈا پانی کہیں میسر نہ تھا۔ تمام مخلوقات ٹھنڈے پانی کے لیے ترس گئی تھیں۔ گرمی کا زور توڑنے کے لیے انسان اور دیگر حیوانات ہوا کے چلنے کے منتظر ہوتے ہیں، مگر اس روز ہوا بھی گرمی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ جب ہوا چلتی تو اس سے بھی آگ برستی محسوس ہوتی تھی۔ گرمی کی شدت سے کوئی بھی محفوظ نہ تھا۔ ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ بقول شاعر: دوپہر میدان گرمی حبس ابر بے متا، دوپہر میدان گرمی حبس اور ابر بے متا، سرنگوں ہے خار و خس پر ایک فیروزہ فام۔